پاکستان نے تو بہت کچھ کیا اس جنگ میں، آپ نے بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، بلو بیک بھی ہم نے سارا اٹھایا. اب پاکستان سے کیا توقعات ہیں؟ امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان سے؟ تھینک یو ارشد. جس طرح ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ امریکہ آیا کیوں تھا افغانستان میں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ سارا کچھ ہوا اور وہ آ گئے افغانستان میں، تو وہ ایک آبجیکٹیو لے کر آئے تھے، اور وہ تھا کہ ہم نے القاعدہ کے خلاف فائٹ کرنی ہے، اور وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے بقول ان کے امریکہ میں، اب یہ دس از یٹ ٹو بی پرووڈ کہ وہ کتنے انوالو تھے یا نہیں، لیکن انہوں نے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے وہ آئے، اور وہاں کی جو ایک رجیم تھی اس وقت، ملا عمر کی رجیم، اس کو انہوں نے ٹاپل کیا بیکاز ان کی کوآپریشن نہیں ہو رہا تھا اس وقت فار وٹ ایور ریزن. تو وہ آ گئے، انہوں نے آپریٹ کیا، اور اس وقت سے لے کے ابھی تک جتنے بھی آپریشن 20 برس میں ہوئے، اس میں ایشو کیا رہا؟ پاکستان نے ہمیشہ ان کو کہا، ایک تو ہم نے کوآپریٹ کیا بیکاز وہ یو این کور کے تحت آئے تھے، اور یہ کوalition جو تھی اٹ واز بیکڈ بائی دا یونائٹڈ نیشن ریزولوشن. پاکستان نے بھی بینگ اے ممبر آف یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور ہر طرح کی اسسٹنس پرووائڈ کی، اور یہ جو ہم روز ڈیبیٹ کرتے ہیں اے لاکس، سی لاکس اینڈ جی لاکس، ہر طرح کا تعاون بھی مہیا کیا. لیکن اس پورے ٹینیور میں جن لوگوں کو وہ ڈیسیمیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، جن کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آئے تھے، 20 برس میں درمیان میں انہوں نے جتنے آپریشنل پازز دیے، ان کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کر کے اب جب وہ نکل کے جا رہے ہیں، تو اس وقت تمام تر اپنی ان 20 برس کی ناکامیوں کا یا وہ آبجیکٹیو اچیو نہ کرنے کا برڈن پاکستان پہ ڈال دینا، اور تقاضا یہ کرنا کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں. حالانکہ جس طرح بھی جنرل بابر کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہیز گون این ایکسٹرا مائل، ہم سے جو کچھ بن سکا ہم نے کیا. وی آر فیسیلیٹیٹر، وی آر ناٹ کنٹرولرز. ہمارا طالبان کے اوپر انفلوئنس تھا، کنٹرول نہیں تھا. اس کے باوجود تمام تر الزامات بھی، ڈپلیشس ہونے کے الزام بھی سنا، تمام تر الزامات سنے، سینکچریز کو ان کو ہاربر کرنے کا بھی الزام سنا، سینکچریز کا بھی الزام لگایا گیا. اس کے باوجود پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کر کے انہیں ڈائلاگ ٹیبل پر بٹھا دیا. اب جب وہ بیٹھ گئے تو میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جن کو وہ ڈسٹرائے کرنے آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اور وہ نکل کے جا رہے ہیں. اور معاہدہ غلط ٹائم پہ کیا، معاہدہ غلط ٹائم پہ کیا. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا انٹرو میں کہ جس وقت وہ پوزیشن آف سٹرینتھ میں تھے، 1,40,000 ٹروپس تھے، 5 ان کے پاس بیسز تھے، جو افغان ریجیم تھی اس کا مکمل فائنینشیل کنٹرول، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اینڈ پولیٹیکل کنٹرول آلموسٹ امریکن کے ہاتھ میں تھا. اس وقت انہوں نے کوئی بھی افغان اونڈ سولوشن کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ملٹری سولوشن کے اوپر ہی زور دیتے رہے. آج وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ تمام کچھ پرووائڈ کرے تاکہ وہ ایک واپس جب امریکہ گئے ہیں تو امریکنز کو اور اپنی قوم کو یہ بتا سکیں کہ ہم وہاں کیا اچیو کر کے آئے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں ذرا. ایئر مارشل شہزاد چوہدری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جنرل اعجاز اعوان صاحب کو بھی سنا، جو کام امریکہ نہیں کر سکا، اتحادی افواج نہیں کر سکے، ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے وہاں پہ خرچ کیے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ اشرف غنی صاحب ڈیفرنٹ وار لارڈز کے ساتھ وہاں پہ رابطے کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک سول وار والی سچویشن ایوالو ہو رہی ہے. پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اوپر کس قسم کا پریشر ہے اس وقت؟ ایک ذرا تھوڑا پہلے میں اگر ذکر کر دوں، دیکھیے امریکہ جیسا ملک اگر غلطیاں کرتا ہے جو کہ اس نے افغانستان میں کی اور بے شمار کی، اور اعجاز صاحب نے بہت کلیئرلی جنرل اعجاز نے ان کا ذکر کیا، اس کے باوجود وہ ریکور کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ملیٹریلی اور اکنامکلی اسٹرانگ ہے. پاکستان جیسے ملک جو کہ مشکل سے اپنے اکنامک انڈیکیٹرز کو یا سوشل انڈیکیٹرز کو سسٹین کیے ہوتے ہیں، مشکل سے ایک سرٹن لیول کے اوپر، وہ بھی ان کے لیے جب یہ امتحان آتے ہیں تو بہت بڑے امتحان ہو جاتے ہیں. پاکستان کو 2 طرح سے امتحان دیکھنا پڑا. ایک تو کائنیٹک وار جس کا آپ نے ذکر کیا، جس طرح پاٹا میں لڑی گئی، جس سے کہ ہم نے پھر لڑائی اپنے حصے میں کر کے، اپنے علاقوں میں کر کے اس کی صفائی کی، اور وہ علاقہ پھر سے پاکستان کے مکمل رٹ میں کیا. ایک تو وہ تھا، اور دوسرا اس کی ڈسرپشن، جو کہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے. 50 لاکھ کے قریب افغانی ریفیوجیز ہمارے زمین پہ آ گئے، اور یہ سوشل ڈسرپشن اتنی بڑی ہوتی ہے
کہ اس کا تقریباً جو ہے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کیا جانا چاہیے کہ جو کہ عرب سپرنگ کے اندر جس قسم کی ڈسرپشن سوشل ڈسرپشنز کاز ہوتی ہیں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں 20 سال کا امتحان تھا جو کہ پاکستان نے بخوبی اپنے اس کے ملٹری کانٹیکسٹ میں اور سوشل کانٹیکسٹ میں ایز اے نیشن ایز اے اسٹیٹ دونوں صورتوں میں بہت بخوبی، اور ابھی امتحان ختم نہیں ہوا، اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اب ہم کیا ایکسپیکٹڈ کیا، میرا خیال ہے مومنٹ آف ٹروتھ ہے. مومنٹ آف ٹروتھ یہ نہیں ہے کہ امریکہ بھاگ گیا یا امریکہ نے ہم پہ الزام دے دیا. مومنٹ آف ٹروتھ یہ ہے کہ ایک سرٹن انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے ہماری نیبرہڈ میں، ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا ہے. میرا مطلب کیا ہے کہ اگر طالبان مکمل طور پر حاوی ہو جاتے ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ شاید ہو جائیں گے، اور جلدی ہو جائیں تو اتنا بہتر ہے، ہمارے اوپر اس کا ملبہ آئے گا ہی آئے گا، اس ڈسرپشن کی شکل میں بھی اور ان اثرات کی شکل میں بھی جو ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مرتبہ پاکستان اس کو پرایا اسٹیٹ بنائیں گے طالبان کے رول کو، طالبان کے اس کنٹرول کو، لیکن پاکستان کے اوپر تہمتوں کی ایک بھرمار ہو جائے گی. پاکستان کو اس سٹیج میں جہاں پر کہ طالبان کا کنٹرول ہو جاتا ہے مکمل طور پر، اور پھر اس کے اثرات جو پاکستان پہ آتے ہیں، ہمیں اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ، ہاؤ ٹو میک اٹ شارٹن، اس کو کم سے کم تر کیسے کریں، اس کو منیمائز کیسے کیا جائے اس قسم کے غلط اثر کو. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا فوکس اب اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ نے کیا کیا، امریکہ کر کے چلا گیا، امریکہ کل بھی سپر پاور رہے گا. ہمارے اوپر جو اثرات آنے والے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس کی تیاری نہ کرتے ہوئے اپنی پوزیشن سے اور کمزور ہو جائیں. تو میرے خیال میں وہ زیادہ ضروری بات ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا فاضل. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.